آپ کو بتاؤں کہ آپ نا میری زندگی میں ایک فرشتہ بن کر ہیں. میں نے سنا نہیں تھا, مجھے میں 26 سال کی ہوں, اب تک یہی پتا تھا کہ فرشتے اوپر ہوتے, پر مجھے نہیں پتا تھا کہ فرشتے نیچے بھی ہوتے ہیں. اور آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن کر. سر میری صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. السلام علیکم سر, مجھے آپ سے بہت اہم موضوع میں بات کرنی ہے. میری پوری زندگی کا سوال ہے سر. میرے 2 بچے ہیں. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی, مجھے اس سے بہت موٹیویشن ملا اور مجھے بہت سکون ملا. آپ پلیز مجھ سے رابطہ کر لیں پلیز سر. اللہ کے خاطر دیکھیں, میں عام طور پر 24 گھنٹے شاید میں اس طرح سے کالز اٹینڈ نہ کر پاؤں, لیکن اس کے لیے میں نے بہت آسان طریقہ رکھا ہے کہ آپ افورڈیبل فیس چینل کو دے دیں. آپ بھی تھوڑا سا چینل کے لیے کام کریں, چینل کو سپورٹ کریں, اور میں پھر آپ کی جو پریشانی ہے, یہ میرا کمٹمنٹ ہے کہ پھر میں آپ کی کال کو اٹینڈ بھی کروں گا اور آپ سے گفتگو بھی کروں گا. لیکن ہر آدمی 24 گھنٹے مجھے کال پر بات کرنا چاہے, یہ کیا ممکن ہے؟ آپ اگر میری جگہ ہوں تو آپ بتائیے کیا کریں. بہرحال اس بچی کو میں کال کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت پریشان ہے. اللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹے, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام کرن ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ کرن. اوکے کرن, بولیے. دیکھیے, آپ کو پتا ہے کیا آپ 24 گھنٹے اویلیبل ہو سکتی ہیں اپنے کالرز کے لیے اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو؟ جیسے میں سمجھی نہیں, اس سے آپ کیا کروں؟ آپ کبھی سوتی ہیں, کبھی آرام کرتی ہیں, کچھ کام کرتی ہیں, یا 24 گھنٹے فون پر بیٹھی رہتی ہیں؟ نہیں 24 گھنٹے فون پہ نہیں. سن لیجیے میری اچھا, ہر آدمی اگر یہ سوچنے لگے کہ جیسے میں مصروف ہو سکتا ہوں, جیسے میری پریشانیاں ہیں, ویسے عاقل صاحب کی بھی تو پریشانی ہو سکتی ہے نا, وہ بھی تو 24 گھنٹے اویلیبل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے میں نے ایک آسان سا حل نکالا ہے کہ آپ جب میں لائیو ہوتا ہوں نا, تب آپ مجھے کال کر لیں. آپ نے لائیو سنڈے کو کال کیوں نہیں کری؟ اصل میں سر میرے پاس نا موبائل نہیں رہتا. میرا یہ موبائل مطلب میں نے کسی سے لیا ہوا ہے. میں نے آپ کی ویڈیو مجھے کسی نے دکھائی تھی, تو میں نے جو ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا سر. اچھا بتائیے بیٹے, بتائیے. بتا نہیں سکتی. اوکے بیٹے, بتائیے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. بہت جلدی سے اپنا مسئلہ بتائیے. جی سر, بس یہ ہوا تھا کہ انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھے کہا تھا کہ اگر تم اپنی بہن سے ملی تو تم پر میری 3 طلاق ہو. اور میری امی کا انتقال ہوا تھا تو میں اپنی بہن سے مل لی تھی. کوئی بات نہیں. یہ کب کی بات ہے؟ 1 سال ہو گیا اس بات سے. 1 سال ہو گیا ہے اس بات کو. اور اب آپ کے شوہر کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو بے پناہ پچھتا. وہ کہہ رہے ہیں بس کسی طرح سے نا فتویٰ جاری ہو جائے اور ہم لوگ کا رشتہ بچ جائے, بس فتویٰ مل جائے ہمیں. تو آپ نے پاکستان میں اہل حدیث علماء سے رابطہ کیا؟ جی یہاں پر سے کیا تو سر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 بولیے تو ہو. ہلو, میرا سوال, آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میرے شوہر وہ نا سیلز مین ہے کپڑوں کی دکان میں. اوکے, دیکھیے, کیا اہل حدیث آپ کے شہر میں اہل حدیث علماء موجود ہیں؟ اہل حدیث علماء سے کیوں نہیں رابطہ کیا آپ نے؟ سر میں نے جو ہے یہ بنوری ٹاؤن میں گئی تھی, میرے شوہر بھی گئے تھے, اور ایسے بہت سے بڑے مدارس میں گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے کہہ دی ہے اور ہو چکی ہے. لیکن جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں نے ساری چیزیں آپ کی ساری ویڈیو دیکھی تو اس میں میں نے اپنے شوہر کو فوراً سے فون کرا اور بتایا کہ ایسا نہیں ہے آپ مسئلہ. تو انہوں نے کہا آپ کسی بھی طرح سے نہ سر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں, کیا پتا ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا رہے.
हाँ बिल्कुल बिल्कुल फैसला है बेटे। आपके शौहर ने जब आपको ये कहा था कि आप अपनी वालदा के इंतकाल पर अपनी बेटी के अपनी बहन से अगर मुलाकात करी तो मैं तीनों तलाक दे दूंगा, क्या वो तलाक देना चाहते थे या डराना चाहते थे आपको? आपके शौहर कहाँ हैं? नहीं, वो नहीं है यहाँ पर ना, वो मतलब जैसे होते नहीं है। उन्होंने जब ओके, मुझे ये बताइए, मैंने आपसे उनसे ये पूछिएगा कि क्या आपने तलाक देने का नीयत की थी? अगर तलाक देने की नीयत की थी तो एक तलाक हुई है, आप इद्दत गुजर चुकी है, अब आप नए निकाह से नए महर से रुजू कर सकती हैं। लेकिन अगर शौहर ने आपको तादीबी कार्रवाई के लिए या आपको डराने धमकाने के लिए या आप उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएं इसलिए आपको मजबूर किया था, तब एक भी तलाक नहीं हुई है। तो एक तलाक इसको अगर हम तस्लीम कर लें तो किसी आपको वहां किसी ने हलाले हरामे की भी मशवरा दिया है कि हलाला करोगे तो सही हो जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर तो सब यही कह रहे हैं। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। कराची से हाँ बेटे, आप कराची में तो बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं और हलाला सेंटर उन्होंने कराची में खोले हुए हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे दे। अगर कराची वाले आंखें खोल लें तो उनकी बच्चियों के घर बर्बाद होने से बच सकते हैं। इन मुफ्तियों का खाना पीना पता नहीं सिर्फ इसी से चल रहा है, हलाला सेंटरों से। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। आपकी तलाक देखिए, आप अपने शौहर से बात कीजिएगा। अगर उन्होंने आपको डराने धमकाने के लिए तलाक कही थी तो सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन बाज का फतवा है कि ये तलाक नहीं हुई है। और ये कॉल रिकॉर्ड करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप अपने शौहर को दिखा सकते हैं, अपने घर वालों को दिखा सकते हैं। नंबर 2, अगर उसने तलाक दी भी थी तब भी 3 तलाक नहीं हुई हैं। एक मजलिस में 3 तलाकें नहीं होती हैं सऊदी अरब के उलमा का, और यहां अहले हदीस उलमा का मौक़िफ़ यही है कि ये तलाकें 3 नहीं होती, 1 होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाकें एक मजलिस में 3 नहीं होती थी, अबू बकर के दौर में और इब्तिदाई 2 सालों में हजरत उमर के। तो ये 1 तलाक ज्यादा से ज्यादा हुई है। आप घबराए नहीं, हिम्मत से काम लें और सिर्फ इतना करें कि अपने शौहर को राजी करें कि वो इसको देखें या आया उसने तलाक किस नौइयत से दी। मैं आपको बताऊं कि आप ना मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर हैं। मैंने सुना नहीं था, मुझे अभी अब मुझे मैं 26 साल की हूँ, अब तक यही पता था कि फरिश्ते ऊपर होते, पर मुझे नहीं पता था कि फरिश्ते नीचे भी होते हैं। और आप मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर, सर मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यही बात आप सिर्फ मेरे शोहर को कह दें, चाहे उनका दिमाग, उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपके शोहर का नाम क्या है? उनका रमीज, मोहम्मद रमीज जी। और आपका? किरण। ओके, मोहम्मद रमीज और किरण दोनों के लिए ये मेरी रिकॉर्डिंग मैं आपको चैनल पर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, उसको दिखा दीजिएगा। ये तलाक नहीं हुई है अगर आपने अपनी बीवी को अदब या डराने और धमकाने के लिए तलाक दी थी, यही उलमा का मौकिफ है। और अगर आपने तलाक दी भी थी तब भी ये बीवी हराम नहीं हुई है, तब भी किरण आप चाहें तो रुजू कर सकते हैं। अब आपकी ये मुतल्लका बीवी है, इद्दत से गुजर चुकी है, अब इस वक्त तो हराम है, लेकिन आप इसको नए निकाह के साथ अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि पाकिस्तान के मुफ्तियों को आप राजी करें तो फिर आप जाने, फिर तो आपका घर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तो तलाक आप इसमें एक वॉइस कर देंगे? ये वॉइस भी है। अरे हेलो, ये वॉइस भी है और वीडियो भी है, दोनों आपको कल इंशाल्लाह मिल जाएंगी चैनल पर। चैनल की वीडियो देखना शुरू करें ताकि आपको अपने मौकिफ का पता चल जाए कि आपका घर किस तरीके से आकिल साहब के चैनल से जुड़कर बर्बाद होने से बच गया है। डरे नहीं, आप अपने आप को हिम्मत से रखें और इंशाअल्लाह कुछ नहीं हुआ है। आपका शौहर अगर उसने आपको तलाक दी है तो नए निकाह नए महर से रुजू कर लें। आइए बात समझ में? जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, लेकिन चैनल को देखते रहें और ये दुआई है जो कलिमात आपने मैंने आपके
کی کسی بھی ایک بھی ویڈیو کو ابھی تک چھوڑا نہیں. میں نے ساری آپ کی ویڈیو دیکھی اور آپ کو فالو بھی کیا ہے. حالانکہ میرا موبائل نہیں ہے, میں کسی سے لیتی ہوں تو میں آپ کی ہی ویڈیو دیکھتی رہتی ہوں. کوئی بات نہیں, آپ موبائل نہیں رکھتی, اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے دن لائے اور آپ موبائل بھی رکھیں, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم کی زیارت بھی کروائے دونوں کو, اور عمرے کی سعادت سے بھی آپ کو نوازے. خوش رہیں, خوش رہیں. اور سر آپ ایک صرف آپ سے ایک چھوٹی ریکویسٹ تھی. آپ یقین کریں آپ میری زندگی بن جائے گی صرف اگر ایک وائس میسج کر دیں. میں کر دیتا ہوں بیٹے, میں کر دیتا ہوں. ہمارا کام یہی ہے آپ کا بہت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. بتا نہیں سکتی کہ میں آپ کو میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے سر, آپ کے لیے میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سارے لفظ ختم ہو چکے ہیں. بس آپ نے جس طرح سے بتایا کہ, لیکن سر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے یہی کہا تھا کہ اگر تم اپنی بہن سے ملی تو میری طرف سے تم 3 طلاق. ہاں تو ڈرانے کے لیے اگر کہا تھا تب تو کچھ نہیں ہوا ہے, اور اگر طلاق دینے کے لیے کہا تھا تو 1 طلاق ہوئی ہے. اس لیے اس کو کلیئرلی آپ کل صبح میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا چینل پر, تو آپ کو یہ ویڈیو نظر آ جائے گی انشاءاللہ. اور یہ ویڈیو آپ اپنے لیکن سر آپ مجھے ایک وائس ضرور کریے گا, یہ پورا جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا. ہمیں دوبارہ سے اب اس کے پیسے لگیں گے کرن. اوکے, کوئی بات نہیں, میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں. سر آپ کو میں کہتا ہوں میرے پیسے کچھ نہیں, آپ کو اس جہاں میں جو اجر ملے گا نا سر, یہ پیسے کچھ بھی نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کتنی بچیوں کی زندگی بچا رہے ہیں, آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ کتنی نیکی کا کام کر رہے ہیں. اللہ قبول کر لے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے, اللہ تعالیٰ آپ جیسی بچیوں کی سر آپ کی زندگی اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ صرف دینے والے ہاتھوں میں ہمیشہ دیں, ہمیشہ لوگوں کی مدد کریں, ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں آپ کو رکھے اللہ. آمین. بہت شکریہ بیٹا. جانی اور مالی لحاظ سے آپ کو محسوس, بس سر آپ میری بس مجھے یہ وائس کر لے گا, چاہے میں اپنے شوہر کو فوراً سے سنا دوں گی. بالکل سنا دینا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. اوکے بیٹا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہیں گے آپ اس چینل کی اس کارکردگی کے بارے میں؟ آپ یہ جو خوشی ہے نا, میں بیان نہیں کر سکتا. حقیقت یہ ہے کہ جب اس بچی سے گفتگو ہوئی یا اس کا میسج میں نے سنا تو میں نے کہا کہ نہیں, نیک کام میں دیر کیوں کروں, اگر میری وجہ سے گھر برباد ہونے سے بچ جائے. تو بہرحال میرے چینل کا جو فارمیٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر بہت ارجنٹلی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو چینل کی فیس دے دیں حسب استطاعت. ہم کوئی بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے آپ پر, لیکن آپ اگر چھوٹی سی فیس بھی پے کر دیں گے تب ہم آپ کے لیے جو چینل کی ممبرشپ کے ذریعے جڑ جائیے, اس کو سپورٹ کیجئے, اس کا حصہ دار, اس کے سپورٹر بنیے. یقین جانیے ان چہروں پر جو ہم مسکراہٹ لا رہے ہیں نا, یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. میرا فون نمبر ہے 0096650468317. بہت جلدی ہو گیا نا. اوکے, میں ہلکے ہلکے سے بولتا ہوں فیس بک پیج کے ویورز کے لیے تاکہ وہ سن لیں اس کو. 0096650468317. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.